معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 44 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں خضر چلیبی نقشے سامنے رکھے ہوئے سروجا اور باقی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ انہیں نقشے دکھاتے ہوئے آگاہ کرتے ہیں کہ سلطان ایسی عمارتیں چاہتے ہیں۔ نقشے دیکھ کر سروجا کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں ایک چیز کے بارے میں الجھن میں ہوں۔ شہنشاہ کا مکان اور قدیم گرجا گھر ہواریوں کے علاقے میں زلزلے سے تباہ ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی عظیم الشان مسجد اسی علاقے میں تعمیراتی طور پر درست ہے یا نہیں۔ خضر چلیبی کہتے ہیں دنیا بھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے سلطان کا خیال ہے کہ یہ ایک ماہر تعمیراتی کام والا ہے۔ مناسب اور ٹھوس مواد سے یہ ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے میں سپاہی ہرستو اور باقی معماروں کو لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے یہ قسطنطنیہ کے سب سے زیادہ ماہر اور مشہور ترین استاد ہیں۔ ان میں فارسی، یونانی، ارمینیائی اور ترک بھی شامل ہیں۔ خضر چلیبی کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارے سلطان محمد خان شہر میں ایک بڑا اسلامی مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد 16 مدرسے، ایک دارالشفا، ایک مسافر خانہ، کھانے کی جگہ بھی شامل ہے۔ سلطان ایک جامع مسجد چاہتے ہیں۔ سروجا بھی انہیں پورا نقشہ باریک بینی کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ پھر خضر چلیبی کہتے ہیں ہمارے سلطان اس عمارت کی تعمیر جلد از جلد چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس میں کتنا وقت لگے گا؟ ایک معمار کہتا ہے میرے خیال میں اس میں برسوں لگ جائیں گے۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں کیا کم وقت میں ختم کرنا ممکن نہیں ہے؟ پھر دوسرا معمار کہتا ہے یہ واقعی میں ممکن نہیں ہے۔ مواد، لکڑی، مرمر، لوہا فراہم کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ مگر ہرستو کہتا ہے میرے خیال میں یہ کم سے کم وقت میں ممکن ہے۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرستو کہتا ہے میں مسجد کی تعمیر پر پہلے بھی کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ اتنی بڑی عمارتیں نہیں تھیں۔ ہم اگر تعمیر میں کٹے ہوئے چونے کا پتھر استعمال کرتے ہیں تو وسعت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محترم، چونے کا پتھر لچکدار اور مضبوط ہوتا ہے مگر یہ مالی بوجھ ہوگا۔ خضر چلیبی کہتے ہیں اس کی فکر مت کرو، مگر ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ مسجد بہت بڑی اور شاندار ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ داخلہ شائستہ اور سادہ ہو۔ ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ مسجد کا اندر مسلمانوں کے دلوں کو روشن کرے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہرستو کہتا ہے میں کھڑکیوں کی تعداد بڑھا سکتا ہوں۔ عمارت اس کے لیے موزوں ہے۔ ساری بات سننے کے بعد خضر چلیبی کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ تم ایک ماہر استاد ہو۔ بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ ہرستو کہتا ہے جناب میں یونانی ہوں، میرا نام ہرستو ہے، میں آرتھوڈوکس ہوں اور میں نے دیگر تعمیرات میں بطور سربراہ کام کیا ہے۔ ہرستو کی بات سن کر وہاں موجود ترک لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ یونانی ہے۔ خضر چلیبی سروجا سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں ماہر معمار مل گیا ہے کیا سروجا؟ سروجا آگے بڑھ کر ان کے کان میں کہتا ہے عمارت جہادی سامان سے تعمیر کی جائے گی خضر چلیبی، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کسی غیر مسلم کے سپرد کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ سروجا کی بات سن کر خضر چلیبی سب سے کہتے ہیں سلطان محمد خان اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا ہے کہ امانت ان کے اہل تک پہنچا دو، جو اس کے قابل ہے وہ واضح ہے۔ ہم انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم انصاف کے ساتھ جیتے ہیں اور انصاف کے ساتھ مرتے ہیں۔ ہماری ریاست کا بنیادی ستون انصاف ہے۔ ہرستو اسی لیے تم اس عمارت کی تعمیر میں سربراہ ہو۔ ہرستو خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ خضر چلیبی کہتے ہیں یہ عمارت ہواریوں کے علاقے میں زلزلے میں تباہ ہونے والے گرجا گھر کے کھنڈرات پر تعمیر کی جائے گی۔ پھر سونا دیتے ہوئے کہتے ہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز لے لو، اپنے کام والوں کو منظم کرو، جلد سے جلد کام شروع کرو۔ ہرستو کھنڈرات کی بات سن کر عمارت بنانے کی ذمہ داری تو قبول کر لیتا ہے مگر وہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف شہاب الدین پاشا، زاگنوس پاشا اور جندارلی سلطان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں آپ سب میرے لالا ہیں، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، جیسا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے سامنے صاف صاف نہیں بولتے تاکہ آپ لوگ اندر کی رنجشیں دور کر لیں۔ میں نے اسی لیے جندارلی پاشا کو بھی آپ کے سامنے بلایا ہے۔ آپ زاگنوس پاشا اور شہاب الدین پاشا ان سے سوال پوچھیں، سب کچھ پوچھیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال باقی نہ رہے۔ زاگنوس پاشا کہتے ہیں ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے سلطان، ہمیں آپ کی طرف سے عہدہ دیے گئے شخص پر بھی بھروسہ ہے، مگر نتیجہ کچھ بھی ہو خلیل پاشا نے آپ کو تقریباً موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، خدا نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہوتا تو۔ اس پر جندارلی کہتا ہے ہم اورحان کو کسی اور طریقے سے نہیں پکڑ سکتے تھے، سلطان کے لیے اگر اپنا سر دینا پڑے تو میں ایک ہی وقت میں اپنا سر پیش کر دوں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اورحان کتا ہے، وہ ایک غدار تھا، آپ نے ہمارے سلطان کو کیوں خطرے میں ڈالا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے میں اورحان کو ہمارے سلطان سے بات کرنے کے لیے یہاں لا سکتا تھا، مگر میں اس طرح کی منصوبہ بندی کر کے نطرس کی غداری کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر میں سمجھ گیا کہ ہمارے سلطان نے مجھ پر سے اپنا اعتماد کھو دیا ہے، اس لیے ہمارے سلطان نے اس کے مطابق منصوبہ بنایا میری صداقت کا امتحان لینے کے لیے۔ ساری بات سننے کے بعد سلطان شہاب الدین پاشا اور زاگنوس پاشا سے پوچھتے ہیں کیا کوئی اور بات ہے؟ جواباً وہ دونوں کہتے ہیں نہیں میرے سلطان۔ اسی لیے میں یوسف آ کر کہتا ہے سلطان بورسا سے ترک سردران آئے ہیں، وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں انہیں آنے دو۔ ادھر بالی بے اور علی بے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سلطوق آہستگی سے بالی صاحب سے پوچھتا ہے آپ ایورانوس اوغلو سے کب بات کریں گے اور بات کی تہہ تک کب پہنچیں
पहुंचेंगे। इस पर बाली बे कहते हैं सब्र करो सल्तोक, उनको खाना खत्म करने दो, हम तब बात करेंगे जब कुछ मीठा आएगा। ये सुनते ही सल्तोक मुस्तफ़ा से कहता है मुस्तफ़ा खाना खत्म होने वाला है, कुछ मीठा लाओ ना। मुस्तफ़ा चला जाता है तो अली बे सल्तोक से कहते हैं क्या हुआ सल्तोक, तुम्हें कुछ कहना है? सल्तोक बाली बे की जानिब देखता है तो बाली बे कहते हैं मेरे हुजूर इसने कुछ बताना है। अली बे कहते हैं अगर सल्तोक जैसा बहादुर हमसे कुछ चाहता है तो हम यकीनन हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बताएं बाली बे ये क्या चाहता है। बाली बे कहते हैं ये नौजवान मुफ्ती अफंदी की बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। हमने सोचा कि आपकी बात हर जगह सुनी जाती है, इसलिए ये दरख्वास्त आपके शयान शान है। ये सुनकर अली बे कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे अपने बुजुर्ग की हैसियत से पहचाना, नेक और बबरकत काम के लिए मुझे मुनासिब जाना, मैं तुम्हारी दावत को बखूबी कबूल करता हूँ। यह सुनकर सल्तोक बहुत खुश होता है और आगे बढ़कर उनके हाथ का बोसा लेता है, साथ साथ कहता है फिर क्या समझू, मामला तय समझू, हम दोनों चलकर उसका रिश्ता मांगेंगे। सल्तोक की अफरा तफरी देखकर अली बे कहते हैं ठहरो नौजवान ठहरो, थोड़ा सब्र करो, मुफ्ती अफंदी की बेटी का हाथ मांगना बच्चों का खेल नहीं है, हम पहले उनके दर पर दस्तक देंगे, देखते हैं कि वो किस कदर मेहरबान निकलते हैं, वो पर्दे और हया वाला गिराना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। इसी लम्हे मुस्तफ़ा मीठा लेकर वहाँ आता है। मीठा देखकर बाली भी उससे कहते हैं ऐसा ही एक नुस्खा वहाँ भी होना चाहिए मुस्तफ़ा, ये जाकर मुफ्ती साहब को दे देना और कहना कि एवरानोस ओगलो और बाली साहब आपकी जियारत करने आ रहे हैं। मुस्तफ़ा मीठा उठाकर जाने लगता है तो सल्तोक कहता है ठहरो मेरे नौजवान ठहरो, मैं इससे बेहतर तैयार करवाता हूँ। दूसरी तरफ सुल्तान बुरसा से आने वाले सरदारान को खुशामदीद कहते हैं। वहाँ मौजूद एक सरदार सुल्तान से कहता है हम हाजिर हुए हैं ताकि आपकी दुआओं का फैज पाएं, आपके साए में रहें और आपकी खिदमत करें। सुल्तान कहते हैं मेरा रब तुम्हारी ये खिदमत कबूल फरमाए। फिर पूछते हैं तुम लोग कितनी तादाद में हो? सरदार कहता है हम में से हर एक के साथ 100 खेमे हैं मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं जैसे हर मामले में अदल का दामन थामना फर्ज है, वैसे ही आबादकारी में भी मेरी राय ये है कि तुम में से आधे किले की दीवारों के अंदर आबाद हों और बाकी जहाँ हजरत अयूब अंसारी मदफून है वहाँ आबाद हों। इसके साथ ही सरदारान अपने साथ लाए गए तहाइफ सुल्तान को पेश करते हैं। बहुत सी कालीनें, तलवारें, ढहाले और खंजर सुल्तान को पेश किए जाते हैं। सुल्तान एक तलवार को देखते हुए कहते हैं आपकी वफादारी आपकी खिदमत में है और ये उसकी एक निशानी है। सुल्तान के बाद जंदारली पाशा को तलवार जबकि शाहबुद्दीन पाशा और जगनोस पाशा को तोहफे में खंजर दिए जाते हैं। ये देखकर सुल्तान कहते हैं मुझे बताओ तुर्कमान क्या तुर्कों की रवायत में हाजिब और सरदार एक ही होते हैं? जवाबन एक सरदार कहता है हरगिज नहीं, हाजिब हाजिब होता है और सरदार सरदार होता है। सुल्तान कहते हैं क्या किसी ने तुमसे कभी कहा कि सुल्तान और वज़ीर आज़म एक जैसे होते हैं? सरदार के बोलने से पहले जंदारली बोलते हुए कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म हम यहाँ इस सरदार से पहले से वाकिफ हैं। सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं मैंने तुमसे नहीं पूछा जंदारली, मैं इस तुर्कमान से पूछ रहा हूँ। इस पर सरदार कहता है मेरे सुल्तान नाराज ना हूँ, आप हमारे हुक्मरान हैं, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन जंदारली हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इनसे मोहब्बत हमारे अबाव अजदाद की वसीयत से मिली है, जिन्होंने हमारी कौम को बुरसा में जगह दी, हमारे लिए रास्ते खोले, हमें मदद फराहम की, वो जंदारली ही थे। हमारा इराक से खानदानी ताल्लुक भी है, जैसे कि आप जानते हैं तुर्कों में रिश्तेदारी मुकद्दस समझी जाती है। अपनी तारीफ सुनकर जंदारली बहुत खुश होता है और सुल्तान कहते हैं मैं उनकी कदर करता हूँ जो याद रखते हैं और इज्जत देते हैं, लेकिन अदाब व तहजीब का ख्याल रखना सल्तनत की इज्जत अफजाई है। खुदा आपको सलामत रखे, आप लोग जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही सरदारान वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।